السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، آج جو لو جہاد کا ایک ایجنڈا، نیا ایک ایشو بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے۔ یہ RSS کو مسلمانوں کے خلاف عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے۔ اس وقت چونکہ کوئی ایشو نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے وہ لو جہاد کا ایک نیا ایشو پیدا کر کیے ہیں۔ دوسری بات، لو جہاد کیا ہے؟ لو جہاد ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلم نوجوان غیر مسلم لڑکیوں سے محبت کر کے شادی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دھرم پریورتن کرتے ہیں، جبکہ ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ جبکہ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے لوگ باضابطہ نوجوانوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ایک مسلم لڑکی کو اگر تم بہکا کر کے، پھسلا کر کے، محبت کے جال میں پھنسا کر کے شادی کرو گے تو تم کو 5 لاکھ کا چیک دیا جائے گا۔ اصل یہ سازش ہے۔ اس سازش کو چھپانے کے لیے اس کو مسلمانوں کے خلاف الٹایا جا رہا ہے، الٹا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ RSS اور بھگوا دھاری لوگوں اور سنگھ پریوار لوگوں کا پرانا ایجنڈا ہے۔ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے اس کے خلاف ماحول بناتے ہیں، اس کے بعد وہ کام کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو کوئی بدنام نہ کرے، وہ لوگ نہ پکڑے جائیں۔ تیسری بات، لو جہاد۔ اگر آج UP کے اندر لو جہاد کے اوپر آرڈیننس لایا جا رہا ہے، قانون سازی کی جا رہی ہے، الہ آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو کسی بھی مذہب کے ساتھ شادی بیاہ کرنا، اپنے ہمسفر طے کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی انسان کسی کے بھی ساتھ، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، اور مرد عورت کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ رہنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ایک قانون سازی کی جا رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے اس قانون کی کیا اہمیت ہوگی۔ اصل میں یہ قانون سازی نہیں ہے، اصل میں یہ ایک سازش ہے۔ اصل میں مسلم کمیونٹی کو بدنام کرنے کا ایک منظم پلان ہے۔ اس پلان کے خلاف آج دیش کے لوگوں کو بیدار ہونا پڑے گا اور دیش کے جنتا کو آواز اٹھانی پڑے گی۔ اگر آج مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے اور دیش کے عوام کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، تو کل کو اس دیش کے خلاف کیا پروپیگنڈا چلایا جائے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے میں تمام دیش کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت، آدیواسی 125 کروڑ عوام سے گزارش کروں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے اس طرح کی جب بھی کوئی کارستانی سامنے آتی ہے تو آپ کو حق کی آواز بلند کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ میں عدالتوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو حکومتیں، BJP حکومت اور BJP کے لیڈر جو آپے سے باہر ہو گئے ہیں اور اقتدار کے نشے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، جب تک عدالت اس کے خلاف اقدامات نہیں کرتی ہے تب تک اس ملک کے اندر امن اور سکون پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج جو پورے ملک کے اندر لو جہاد کا ایک ایجنڈا RSS کی طرف سے چھوڑا گیا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک ذہن سازی چل رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور تمام دیش واسیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ان سازشوں کے خلاف آپ حضرات ضرور آواز اٹھائیں۔ جب تک ہم آنکھ نہیں کھولتے، جب تک ہم ہوش میں نہیں آتے، تب تک یہ ملک صحیح معنی میں دستور کے اوپر کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے اور مذہب کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔